صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ما كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم نام کیا ہے آپ کا؟ واجد اچھا، والد صاحب کا نام کیا ہے؟ قمر قمر الدین۔ آپ نے جو حفظ کیا ہے کتنے دن میں کیا ہے؟ 3 مہینے 3 مہینے 3 مہینے میں، ماشاء اللہ۔ آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ حافظ صفات حفظ شفاعت۔ تو آپ نے جو 3 مہینے میں حفظ کیا ہے کتنا سبق آپ نے سنایا ہے؟ پہلے 6-7 سبق سنائے پھر آدھا پارا پھر کون پارو ایک دن میں؟ 2 ٹائم میں، 3 ٹائم میں، 1 ٹائم میں سنایا؟ ایک ٹائم میں ایک ٹائم میں، ماشاءاللہ۔ تو استاد خود سنتے تھے آپ کا سبق؟ ماشاءاللہ۔ یہ بچی ہیں بھڑنگا کا گاؤں سے، جو نوح تحصیل میں پڑتا ہے بھڑنگا کا، جہاں حافظ شفاعت استاد ہیں اس بچی کے۔ اور یہاں کافی ایسے بچے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں اور بہترین پڑھائی ہے۔ لیکن ایک حیرت کی بات جو لوگ سن کر حیرت میں پڑ جاتے تو وہ یہ تھی کہ یہ بچی 9 سال کی ہے، جس کا نام واجدہ ہے، والد صاحب کا نام قمر الدین ہے۔ تو اس بچی نے 3 مہینے میں قرآن شریف حفظ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 3 مہینے میں قرآن شریف کا حفظ کرنا، پہلے 6-7 صفحے سنائے چند روز، پھر اس کے بعد آدھا پارا، اس کے بعد پون پارا اس بچی نے سبق سنایا، اور وہ بھی ایک ٹائم۔ یاد کرنا، یاد کس وقت کرتی تھی بیٹی؟ مغرب کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد؟ عشاء کے بعد بھی؟ اچھا، عشاء کے بعد پارا، جو پچھلے پارے ہوتے جو ہو گیا۔ تو ایک پارا یہ وہ یاد بھی کرنا، اور پہلے مغرب سے عشاء تک سبق یاد کرنا۔ کتنے دن ہو گئے قرآن شریف پورے ہوئے؟ 3 مہینے ابھی ہوئی تھی 2-3 دن۔ اچھا، 2-3 دن پہلے ابھی ہوئی ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ آج ابھی تو یہاں حفظ شفاعت کے یہاں پروگرام تھا، ہمارے ساتھ میں کچھ ساتھی یہاں پہنچے ہیں، ڈاکٹر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ میں، اور حضرات بھی ہمارے ساتھ میں ہیں، اور ہمارے ساتھ مفتی طارف سلیم بھی ہیں، کہ ایک بہت بڑے فخر کی بات تھی، اور ایک طرح سے کمال یہ تھا کہ 3 مہینے میں کیسے قرآن شریف کو حفظ کیا جا سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ میں، مفتی صاحب نے کہ ہم ان کے گھر چلیں گے، بچی کے گھر آئے، اور بچی سے ہم نے ابھی معلوم کیا ہے، تو مفتی صاحب سے بھی ہم معلوم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ بھی اس کے، تو اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ساتھی انہوں نے بھی اس بچی کا قرآن شریف سنا ہے، واجدہ کا، اور اس کی وہ روداد بھی سنی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے قرآن شریف کو حفظ کیا ہے، کتنے دن میں کیا ہے۔ مفتی صاحب، آپ یہاں واجدہ کے گھر آئے ہیں بھڑنگا کا گاؤں میں، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اپنے خیالات پیش فرمائیں۔ ہمارے ساتھ میں مفتی طارف سلیم ندوی، جو جامعہ صدیقیہ عین العلوم نوح کے محتمم ہیں۔ جی، یہ جو خدمت ہو رہی ہے اس مکتب میں بہت مضبوط ہے، میں پہلے بھی دیکھ کر گیا ہوں، اور جس طریقے سے قاری شفاعت صاحب محنت کر رہے ہیں، یقینی طور پہ وہ لائق ستائش ہے۔
اور خاص طور سے اب ہمارے گھروں میں ہمارے بچیاں بھی قرآن کو پڑھ رہی ہیں. اگرچہ حفظ کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کو برقرار رکھنا بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر بھی ایک چلن چل گیا ہے. بہت سے بچے جو مضبوط ہیں، میں نے معلوم کیا کچھ مکاتب میں تو بتاتے ہیں کہ ہر کسی کو حفظ نہیں کراتے. جو لڑکیاں تیزی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں اور امید ہوتی ہے کہ اس کو برقرار رکھ پائیں گی، انہیں کی حفظ کراتے ہیں. اور یہ اچھا قدم ہے، کیونکہ ہر کسی کے لیے رکھنا پھر اس کو بھول جانا یہ بھی زیادہ مستحسن عمل نہیں ہے. تو بچوں کا اگر قرآن ہی درست ہو جائے وہ بہت بڑی بات ہے. اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ہے کہ کوئی بچے صرف 3 ماہ کے اندر قرآن حفظ کر لیتے. یقینی طور پہ معجزات قرآن کا اور معجزاتی عمل ہے. ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بچی کے بارے میں؟ ماشاء اللہ اس بچی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ واقعتاً میوات کے لیے فخر کی بات ہے. اور تمام جو مکتب ہمارے یہاں گاؤں میں مختلف ناحیے سے چل رہے ہیں ان کے لیے ایک سنجیونی ہے یہ کہ روح پھونکنے والی بات ہے. الحمدللہ اس سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہماری میوات کے بارے میں غلط اندیشے اور غلط رویے اپنائے جاتے ہیں اور میوات کو بدنام کیا جاتا ہے، ایسے سنہرے پل اور ایسے جب تاریخی کارنامے ہمارے انجام دیے جاتے ہیں، بچے جب اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں تو اس سے ہمارے ان اکابرین کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو سماج کے بڑے ذمہ دار ہیں، وہ بھی قوم کو آگے کی طرف بڑھائیں. اور جو جس طرح سے مکاتب چل رہے ہیں، گرچہ میں یہ مانتا ہوں پرسنل لیول پر کہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی صورتوں کا تراجم بھی کرایا جائے تاکہ ان کی نماز درست ہو، نماز کا ترجمہ ہو. لیکن انشاءاللہ جب یہ چلن چلا ہے تو انشاءاللہ یہ چلن بھی چلے گا. انشاءاللہ محنت کرنی پڑے. تو یہ ہمارے ساتھ میں سبھی حضرات ہیں. تو جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے اس بچی کو دیکھ کر اپنے لیے سعادت سمجھی ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بچی کے اندر قرآن کریم کا زندہ جاوید مشاہدہ دیکھ رہا ہوں. اور میں اس بچی کے لیے اور بطور خاص اس کے استاد کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت اچھا اور ان کے والدین کے لیے مبارکباد. جی آپ بھی 2 الفاظ کہہ دیں. ماشاء اللہ میں اس بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوں. بھائی ماشاء اللہ ایسی بچی اور پیدا کرے. جی میں اس بچی کو دیکھ کر یہ بچی ہے ماشاء اللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے اس بچی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. اور میں اس بچی کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے اور اس کے استاد کے لیے بہت دعا دیتا ہوں. اللہ ان کی عمر میں برکت کرے اور اس مکاتب میں اور بچوں کو بھی اسی لائق بنائے. ماشاء اللہ. تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب نے جو خیالات رکھے آپ نے دیکھا سنا. یہ بچی ہے واقعی میں ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا نام تو پوری دنیا لیول پہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور وہ بھی قرآن شریف کو 3 مہینے میں حفظ کرنا. یہ بچی 9 سال کی ہے، واجدہ ان کا نام ہے، قمر الدین کی بیٹی ہے. اور یہاں ان کے استاد ہیں حافظ شفاعت بھڑنگا کا. وہ محلو کا گاؤں سے ویسے، لیکن اس گاؤں میں الحمدللہ بہترین پڑھائی ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اس کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے اور اس بچی کو بھی اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے اور اللہ اس کو دینی اور دنیاوی دولت سے مالا مال فرمائے.